فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی فاروق اعظم کے صاحبزادے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے وہ جملے سننے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ محبت، یہ لطف، یہ الفت کہیں ہے ہی نہیں، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا متقی ہو، یا بڑے سے بڑا بزرگ ہو، یا بڑے سے بڑا سمجھدار انسان ہو، وہ محبت کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ محبت اگر ملتی ہے تو دربار محمد میں ملتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملتی ہے۔ ہر ایک انسان یہ سوچ رہا ہے سرکار کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی، اللہ اکبر، کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ کہیں گے یہ دوست اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہیں گے چلو یار گھومنے کے لیے، کوئی بڑا نہیں رکھتا یا پھر چھوٹا بڑے پر نہیں رکھتا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک نصیحت کی۔ کیا تھی وہ نصیحت؟ کہیں گے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کو سیکھنا چاہیے، محبت بھی ہو رہی ہے، انسان خوش بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا، کوئی عالم ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ دے، ہم خوش ہو جاتے ہیں اور زندگی پر خوش ہو رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا پھر راستہ چلنے والا۔ توجہ چاہیے، یہ الفاظ نبوت ہیں۔ انہی نے جب یہ کندھے پر ہاتھ رکھا تو امام الاولین والآخرین نے نصیحت فرمائی۔ اب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے پوچھئے کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے دوستوں سے، سب لوگوں سے، کہنے لگے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ دیکھو جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا، اور جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا۔ یہ نصیحت ہے امام الاولین والآخرین کے غلام، ہم سب کے آقا عبداللہ ابن عمر کی۔ کہیں گے جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا۔ اور کیا کہنے لگے؟ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَوْتِكَ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ صحت میں، تندرستی میں وہ اعمال کرو جو ہماری بیماری میں کام آ سکے، اور زندگی میں وہ کام کرو جو موت کے بعد کام آ سکے۔ ہم نے یہ نصیحت چھوڑ دی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ یہ فرمان مصطفیٰ لکھے کہاں ہیں۔ ہمارے گھر میں ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہمارے گھر اس سے خالی ہیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے، کلام الہی ہے، تو وہ آج بھی رکھا ہوا ہے، اس پر دھول جم رہی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، آج ہم مسجد میں آ گئے ہیں، آج بھی ہم نے اس کو اٹھایا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں لگایا ہے، اس کو چوما نہیں ہے، اپنے سینے سے نہیں لگایا ہے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ایمان والے کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیٹھائے، امام الاولین والآخرین کے الفاظ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔